یہ بتائیں کہ نریندر مودی انہوں نے بھی رسپیکٹ کا اظہار کیا باچا خان کے ساتھ، تو جب وہ پرائم منسٹر بنے یا جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو کبھی کمیونیکیشن ہوا آپ کی فیملی کے ساتھ نریندر مودی کی طرف سے جو بھارت کے پرائم منسٹر؟ یہ آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ٹو کنفرم اٹ فار مائی فادر، لیکن آئی ڈونٹ نو، میرے پاس کوئی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جی۔ تو آپ کے فادر کو ہم نے دیکھا کہ 2009 میں وہ آخری دفعہ گئے، آپ نے بتایا، رائٹلی بتایا، لیکن آپ بھارت نہیں جا سکے۔ حالات ایسے ہیں، ویزے نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا، وہ آپ کو تو مل جائے گا، لیکن ان حالات میں جاؤں گا تو آپ کو تو اس قوم کا تو آپ کو پتہ ہے نا، تو لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ جاؤں، بار بار جاؤں، لیکن ایسے نہ جاؤں کہ خدا نخواستہ ادھر میرے وطن میں کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ نہیں میں کوئی غدار نہیں، میں ادھر جاؤں ایز اے پاکستانی جاؤں، ایز اے پراؤڈ افغان جاؤں، ایز اے پختون جاؤں، اور میں اپنی ملک کی وکالت ادھر کروں، میں اپنے بھائی چارے کی وکالت ادھر کروں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اے این پی کو، آپ کے فادر کے انفلوئنس کو پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے؟ اٹ از این آپشن، اٹ از این آپشن، ایک آپشن تو ہے نا۔ جی، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات، بھائی چارے کا تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور اس میں پھر جو جتنا بھی ڈیپ ایلیمنٹ ہے اس سے دستبردار دونوں ہونا چاہتے ہیں، تو یس، میں ایک جوان ہوں، لیکن اٹ از این آپشن، آئی کین پلے اے رول، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ پاکستان میں میری طرح بہت کم ہوں گے جو ان حالات میں بھی کہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے ہندوستان بھیجو، میں آپ کے لیے وکالت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کا صلح کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک ٹیبل پہ لاتا ہوں، میں آپ لوگ جو تیسرے ملک چوتھے ملک جا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے ملک میں آپ کے پاس ایسے اصل اسٹریٹجک ایسٹس ہم ہیں، وہ اسٹریٹجک ایسٹس نہیں ہے جو یہ ملک سمجھ رہے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، اصل اسٹریٹجک ایسٹس ہم ہیں، اور ہمیں استعمال کر کے انشاءاللہ امن کا پیغام اگر ہم لے کر جائیں گے تو ہندوستان پوری ہندوتوا تو نہیں ہے نا، انسانیت نہیں ہے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وہ اے این پی کی طرف سے، آپ کی طرف سے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا بھی، اور آپ کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، لایا ہوا جو امن کا کوئی پیغام ہے اس کو سنیں گے، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو فضا ہے وہ ڈی ایسکلیٹ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ ارادے کی بات ہے، اور ہوئے تاریخ میں میرے والد صاحب نے کتنی دفعہ کیے ہیں افغانستان کی طرف، اس طرف، تو یہ تو تاریخ میں اعزاز بھائی ہوئے ہیں، اور لائک اف اٹس این آپشن وائی ناٹ، مطلب آپ گولی استعمال کر رہے ہیں، آپ راکٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ اسکرین استعمال کر رہے ہیں، آپ ڈرون استعمال کر رہے ہیں، آپ اوپر سیٹلائٹس استعمال ہو رہا ہے نا، تو ڈپلومیسی بھی اگر استعمال کریں تو کیا یہ بھی ایک راستہ نہیں ہے کیا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں اعزاز بھائی کہ جنگ مسئلوں کا حل ہے ہی نہیں، جنگ سے تو نفرتیں بڑھے گی، اور جنگ نقصان کس کے لیے لے کر آئے گی؟ دونوں طرف عوام مریں گے۔ تو میں نے اس دن بھی سینٹ میں کہا کہ ہندوستان کے ایک بچے کی اور پاکستان کے بچے کی میں کوئی فرق ہے جس کا والد مرے؟ ایک ہندوستانی والدہ یا ایک پاکستانی والدہ کی میں فرق ہوگا جس کا بچہ مرے؟ نہیں، تکلیف ایک جیسی ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اور پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رول کوئی پلے کر سکتے ہیں، کیا پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، اور وہاں پر موجود جو فیصلہ ساز ہیں، کبھی انہوں نے بھی آپ سے اس طرح کی کوئی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی امن ہو، اس میں کوئی رول آپ پلے کریں؟ نہ، ابھی تک میرے ساتھ کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر بات ہوگی تو میں تیار ہوں۔ افغانستان بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو بھارت کی طرح بڑا ہائٹنڈ رہتا ہے، اور حالیہ جو کرائسس ہم نے دیکھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس میں افغانستان بھی ایک اہم ایکٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، اس طرح سے کہ بھارت کی انگیجمنٹ ہمیں بڑی نظر آئی کہ ہندوستان میں، اور کیا انگیجمنٹ؟ میرے خیال میں تو وی مسٹ لک ایٹ ہندوستان اینڈ افغانستان فرام سیپریٹ اسپیکٹیکلس۔ ہندوستان کا الگ قصہ ہے، افغانستان کا الگ قصہ ہے۔ ہندوستان سے آپ الگ ہوئے ہیں، افغانستان ہیز بین یور ایلائی، آپ کا جب 60s میں وار تھا افغانستان واز یور ایلائی،
آپ کا جب 70s میں وار تھا افغانستان واز یور الائے اینڈ ایون ایٹ دس مومنٹ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جس دن میں پاکستان اور ہندوستان کا جنگ تھا اور ہماری طرف امن تھا. عجیب بات ہے. تو افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کے بارے میں یہاں پہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے ریجڈ ہیں یہ خیال درست نہیں ہے یا ہمارا وے آف انگیجمنٹ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں یہ ہم وہ پکچر دکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ پکچر غلط ہے. پکچر غلط ہے. یہاں پہ تو آپ کو یاد ہوگا اعزاز بھائی نعرے تکبیر اللہ اکبر اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور یہ اور وہ. دیکھو آپ پھر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا مسئلہ آ جائے گا. نہیں تو یہ حقائق پہ نظر ڈالو 50 سال جو کیا ہے وہ مانو. اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ افغانستان ایک تو یہ لوگ ہیں یہ تو ہے بندوق والے یہ ان کو تو مثال ان کا تو اور ایسے لوگوں کو تو ہمیں کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا ہوگا. لیکن میں نے اس دن کہا کہ اگر ہم پاکستان کی یہ تھکی ہوئی جمہوریت تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ بھائی عوام کو فائدہ ملے. ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں آئے وہ ہمارے ساتھ یہ بات کر لیں کہ ہم بھائی عورتوں کو پڑھائی کرنے دیں گے ہم ان کو تسلیم کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی قیادت میں افغانستان آگے جا سکتا ہے اس ریجن میں سیکیورٹی آ سکتی؟ نہیں سیکیورٹی نہیں آ سکتی. باقی افغانستان تو اللہ خیر کہ جنگ میدان جنگ ہے لیکن نہ کوئی قرض ہے نہ کچھ اور ہے. ڈالر جہاز میں آ رہے ہیں سب کچھ چل رہا ہے. اگر پاکستان چاہے تو افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو سکتی؟ 99% ختم ہو سکتی ہے جی. تو پھر مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھنا دیکھیں ایسٹس ہیں نا اسٹریٹجک ایسٹس ہیں نا اٹس اے اسٹریٹجی. Do you still think that they are My economy is a war economy. Isn't my economy a war economy? If my economy is a trade economy, if my economy is a business economy, ٹھیک ہے مجھے بتا دیں کہ پاکستان بھائی آج کے بعد جنگ نہیں کر رہا اس کو یہ تجارت اس نے شروع کر دی یورپ کے ساتھ اس نے یہ تجارت شروع کر دی ہندوستان کے ساتھ اس نے یہ تجارت شروع کر دی افغانستان کے ساتھ اس نے یہ تجارت مثال چین وغیرہ کے ساتھ شروع کر دی اس سے اتنے ریٹرنز آئیں گے. لہٰذا ہم اب جنگی میدان نہیں بنیں گے ہم جنگی معیشت نہیں بنیں گے جو ہم ضیاء الحق صاحب کے دور سے بنتے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ کی معیشت جنگ سے چلتی ہے اعزاز بھائی. جب آپ کی معیشت جنگ سے چلے تو ابھی دیکھو نا کیا ماشاءاللہ کیا لڑائی تھی. لڑائی ہندوستان اور پاکستان کی ہوئی چین جیت گیا فرانس ہار گیا. قسم سے ہم پھر وہ لوگ ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یس وی ہیو ٹو ایکسیپٹ واٹ ہیز ڈن. اور یہ ہر قصے میں بولتا ہوں بھائی سچ کے سوا تو آپ آگے نہیں بڑھ. جھوٹ پہ کتنا چلے گا یار جھوٹ پہ کتنا چلو گے. جھوٹ آخر بے نقاب ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردو میں کہتے ہیں کہ ہمارے پشتو میں بھی کہتے ہیں کہ جب سچ پہنچتا ہے جو جھوٹ جو ہے وہ گاؤں کے گاؤں اڑ جا چکا ہوتا ہے. لیکن آخر کار تو سچ آئے گا نا تو وہ سچ کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ جو ہم نے میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں ہم الزام لگا رہے ہیں فوراً ہندوستان نے کیا ہم الزام لگا رہے ہیں فوراً افغانستان نے کیا. ہم ٹھیک ہے لیکن ہم اندر سے یہ بھی سوچیں کہ اگر ہم یہ الزام لگاتے ہیں فرسٹ آف آل ٹھیک ہے ہم نے 5-6 جہاز گرا دیے ٹھیک ہے ہم نے 5-6 جگہوں پہ حملہ کر دیا لیکن ادھر یہ جو بریچ ہے یہ کس کا بریچ ہے؟ کیا یہ پاکستان کے دفاعی اداروں کا بریچ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ امن میں نے آج سینٹ میں بھی کہا کہ کیا ایک قوم جو قوم امن مانگ رہی ہے تو یہ امن کون دے گا ہمیں؟ اعزاز بھائی آپ تو نہیں دے سکتے نا. ٹھیک بات کہ نہیں ہم بندوق اٹھائیں تو اگر پھر ہم بندوق اٹھاتے وہ بھی امن تو نہیں ہے. تو اس امن کے لیے تو ادھر یہی ادارہ ہے جس کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شانہ بشانہ وہ ادارہ بھی اسی طرح کھڑا ہو. افغانستان میں موجود طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے پرامن تعلقات قائم ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں کے ڈیپ تعلقات ہیں. نہیں لیکن پرامن امن تو نہیں ہے نا. نہیں جب تک ہم اس سرزمین پہ اس خطے میں
امریکہ کی پسند کی سیاست کریں گے تو آپ پرامن نہیں رہ سکتے. آپ تو پراکسی وار میں ہیں. آپ کا سرزمین یا آپ کا سسٹم یا آپ کا ریاست پہلے امریکہ اور روس کے مابین استعمال ہوا اور اب امریکہ اور چین کے مابین استعمال ہو رہے ہیں. تو جب تک یہ جس طرح $1 ارب کے لیے ہم ترستے ہیں اور وہ آتے ہیں اور پھر پابندیاں لگتی ہیں، اور یہ جب تک ہوگا تو ہم امریکہ کی مرضی کی سیاست جب تک کریں گے، جب تک ہم اتنے آزاد خود مختار نہ ہو جائیں کہ ہم امریکہ کی نہیں بلکہ اپنے ملک کی سیاست کریں، تب تک امن نہیں آ سکتا. یہ بتائیے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے رول پلے کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کو سیز فائر کا، اور ظاہر افغانستان کے حوالے سے بھی جب ریجن آتا ہے تو پورا ریجن آتا ہے، تو ہم تو بڑے خوش ہیں، پاکستان تو بڑا خوش ہے کہ امریکہ رول پلے کر رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ سمجھتے ہیں سر جی میں اس کا پہلے 2 باتیں کروں گا. نمبر 1، میں ٹرمپ کی اچھائی کبھی نہیں مانتا. اس وقت اس کو پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان کے امن کی اتنی فکر ہے. یہ غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس میں پوری دنیا خاموش ہے. بالکل ٹھیک. ٹرمپ کھلے عام کہہ رہے نکالو، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ قوموں کو. یہی ٹرمپ ہے. اس کو اگر ہماری ضرورت نہیں ہوگی وہ ہماری بات نہیں کرے گا. تو اس سوال کے مد نظر پہلے تو اعجاز بھائی آپ کی وساطت سے میں اس پورے دنیا کو اپیل کرتا ہوں، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، خدا را یہ تاریخی جبر ہو رہا ہے. پورے قوم کو بمبارڈ کرنا ایسا نہیں ہوا کبھی. اور ادھر کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. یہ کون سے ظالم لوگ ہیں؟ یہ لوگ آ کے مجھے اس سرزمین پہ بتاتے ہیں کہ میں آئی ایم لائک لارڈ آف پیس. نو، یہ لوگ صرف دکھانے کے لیے ان کی یہ حرکتیں ہیں. ادروائز اندر سے یہ لوگ تو یہی سب کچھ کرنے والے. کیا میرے پاکستان میں پچھلے 50 سال سے جو گند ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا یہ جہاد جو میرے پاکستان میں آیا یہ کدھر سے آیا؟ اس کے لیے ڈالرز کدھر سے آئے؟ یہ ابھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پیس لونگ ہیں. نو، سوری ٹو سے، میری سرزمین تباہ اور برباد اس کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ میں اس کی سرزمین کو پرائیورٹی دیتا ہوں، میں اس کے مالکانہ حقوق کو پرائیورٹی دیتا ہوں اور میں لڑ رہا ہوں.